ایک اور مسئلہ بھی ہے نیوتا اور سلامی کا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام اپنی استطاعت کی حد تک ولیمے کرتے تھے، لیکن ولیمے کا عوض جسے نیوتا کہتے ہیں وہ ہرگز نہیں لیتے تھے۔ جس ولیمہ کا عوض لیا جائے وہ ولیمہ سنت نہیں بلکہ خلاف سنت اور خلاف عقل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشی نصیب کی، آپ نے دعوت کی، پھر دعوت کھلا کر پیسے وصول کر لیے، یہ کس قدر بے مروتی ہے۔ یہ دعوت تو نہ ہوئی، ہوٹل کا کھانا ہو گیا، بلکہ ہوٹل اس سے اچھا، کیونکہ وہاں جتنا کھائیں گے اتنا ہی بل دیں گے، اور یہاں اگرچہ ایک لقمہ کھائیں لیکن نیوتا کی ادائیگی ہزاروں میں ہوگی۔ جس طرح شادی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ کرنا مخفی نہیں، اسی طرح ولیمہ کا عوض نہ لینا بھی مخفی نہیں ہے۔ جو شخص نیوتا لیتا ہے، نیوندرا لیتا ہے، وہ سنت سے منہ موڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیوتا نہیں لیا، اس لیے نہ لینا سنت ہے۔ اس سنت پر عمل کی وجہ سے نکاح میں برکت ہوگی، اس کے برعکس نیوتا لینے سے شادی میں بے برکتی ہوگی، جس کا ہم روزانہ مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اب نیوتا کی خرابیاں سمجھ لیجیے، اور نیوتا کی خرابیوں کو سمجھنے کے لیے چند باتوں پر غور کریں۔ نمبر 1، بلا ضرورت قرض لینا شریعت کی نگاہ میں سخت گناہ ہے۔ حدیث میں تو اتنا بھی آتا ہے کہ مقروض کی روح دخول جنت سے روک دی جاتی ہے، یہاں تک کہ قرض اتار دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقروض کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ نمبر 2، اللہ تعالی نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سودی کاروبار سے باز نہیں آتے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ گویا سود لینے والے، دینے والے اللہ اور اس کے رسول سے حالت جنگ میں ہیں۔ حدیث میں سود اور سودی کی مذمت کسی مسلمان سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ نمبر 3، سنن دار قطنی میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا خبردار ہو جاؤ، ظلم نہ کرو، خبردار کسی کا مال اس کی دلی رضامندی کے بغیر حلال نہیں۔ ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب پھر توجہ کریں۔ نمبر 1، نیوتا قرض ہوتا ہے جو دینے والے کی شادی میں واپس کرنا ہوتا ہے، اس لیے یہ تمام کاروبار باقاعدہ رجسٹر میں درج ہوتا ہے۔ یہ قرض لینا بغیر ضرورت کے ہے۔ اوپر آپ نے پڑھ لیا ہے، سن لیا کہ بغیر ضرورت قرض لینا گناہ ہے، صاحب وسعت بھی یہ لیا کرتا ہے۔ نمبر 2، شرعی حکم یہ ہے کہ جو ہی رقم کا بندوبست ہو قرض بہت جلد اتار دینا چاہیے، لیکن یہاں جب تک دوسرا آدمی شادی نہیں کرے گا پہلا آدمی قرض نہیں اتارے گا۔ حدیث میں تو آتا ہے کہ باوجود وسعت کے ادائیگی نہ کرنا ظلم ہے۔ نمبر 3، اب اگر خدا نہ خواستہ جو آدمی نیوتا وصول کر چکا ہے قرض اتارے بغیر مر جاتا ہے تو کس قدر مصیبت میں پھنس چکا ہے۔ قرض شہید کو بھی معاف نہیں، عام فرد کا کیا بنے گا۔ نمبر 4، نیوتا صاف طور پر سود ہے، کیونکہ یہ قرض ہے اور طے ہوتا ہے کہ دی ہوئی رقم سے زائد دینا ہوگا۔ نیل الاوتار میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جو نفع اپنے ساتھ لے آئے وہ سود ہے۔ اب جس شادی کی بنیاد سود پر ہو اس میں کس قدر راحت و سکون آ سکتا ہے۔ نمبر 5، نیوتا برادری کے دباؤ کی وجہ سے دیا جاتا ہے، کیونکہ معلوم ہے کہ نہ دینے سے برادری سے بھی خارج کیا جا سکتا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اتنے رشتہ داروں کی شادیاں اکٹھی آ گئی ہیں، نیوتا کی مصیبت ادا کرنی پڑے گی۔ پھر لوگوں کو قرض لے کر ادائیگی کرتے ہوئے دیکھا ہے، معلوم ہوا کہ دلی رضامندی نہیں بلکہ رسم کی پابندی مقصود ہے۔
نیوتا کے ساتھ ایک اور رسم سلامی کی بھی جاری ہے، کیونکہ اس میں بھی نیوتا والی قباحتیں موجود ہیں، اس لیے یہ بھی ناجائز ہے۔ ہمارے دیہاتوں میں تو سلامی کی کاروائی بڑے عجیب طریقے سے ہوتی ہے۔ دلہا اپنی بارات لے کر جب چلتا ہے تو وہ اپنے گھر سبھی باراتیوں کو مل چکا ہوتا ہے، لیکن وہاں دلہن والے گھر نکاح کے بعد کھڑے ہو کر سبھی باراتیوں کو فردن فردن ملتا ہے۔ ملنے والے افراد مبارکباد بھی دیتے ہیں اور ساتھ ہی سلامی کے نام سے مخصوص رقم دلہا کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں۔ اس میں اور سڑک پر ماننے والے فقیر میں اس قدر فرق ہے کہ فقیر صدا لگا کر مانتا ہے اور دلہا بغیر صدا کے۔ نیوتا کے متعلق مفسر قرآن حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ایک بری رسم کی اصلاح کی گئی ہے جو عام خاندانوں اور اہل قرابت میں چلتی ہے۔ وہ یہ کہ عام طور پر رشتہ کے لوگ، کنبہ رشتہ کے لوگ جب جو کچھ دوسروں کو دیتے ہیں اس پر نظر رکھتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے وقت میں کچھ دے گا۔ خصوصاً نکاح شادی وغیرہ کی تقریبات میں جو کچھ لیا یا دیا جاتا ہے اس کی یہی حیثیت ہے، جس کو عرف میں نیوتا یا نیوندرا کہتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے اس نیوتا کو سود قرار دیا ہے۔ یہ معارف القرآن جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 750 پر ہر انسان دیکھ سکتا ہے، مفتی صاحب نے نیوتا کو اس قرآنی آیت کے تحت شامل کر کے سود قرار دیا ہے۔ اسی طرح دارالعلوم کراچی کے مولانا مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب کی اصلاحی بیانات جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 136، وہاں آپ تفصیلاً حضرت کا بیان ملاحظہ کریں، جس میں حضرت نے دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ نیوتا سود ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ اسی طرح بندہ ناچیز نے دارالافتاء جامعہ دارالعلوم کراچی ایک استفتاء بھیجا تھا نیوتا کے حوالے سے، تو دارالافتاء جامعہ دارالعلوم کراچی سے یہ فتویٰ آیا جو میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ شادی کی تقریب میں صاحب تقریب کو بطور تحفہ یا ہدیہ کوئی چیز یا نقد رقم دینا جس میں ریا، نام و نمود اور واپس لینے کی نیت نہ ہو، جائز ہے۔ لیکن آج کل شادی بیاہ کے موقع پر نیوتا کے نام سے جو رسم جاری ہے اس میں متعدد مفاسد پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے فقہاء نے اس سے منع کیا ہے۔ ان میں سے چند مفاسد یہ ہیں: بلا ضرورت قرض لیا جاتا ہے، قرض کو استطاعت کے وقت فوراً ادا کرنا چاہیے، لیکن اس میں دینے والے کے ہاں تقریب ہونے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات لینے والے کی موت کی صورت میں یہ قرض ادائیگی بغیر رہ جاتا ہے۔ نمبر 3، یہ مشروط ہوتا ہے، کیونکہ جب واپس کیا جاتا ہے تو لی گئی رقم سے زائد ہی واپس کیا جاتا ہے۔ اگر کم یا برابر واپس کیا جائے تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے، اور یہ واضح ہے کہ لی گئی رقم سے زائد دینے کی صورت میں یہ اس حدیث کے تحت کہ ہر وہ قرض جو نفع کے ساتھ لوٹے سود ہے، اس کے تحت داخل ہو کر سود ہوگا، اور سود کا لینا دینا ناجائز اور حرام ہے۔ اور یہ رقم معاشرے اور رواج کے جبر سے لی جاتی ہے، اس لیے کہ اس رسم پر عمل نہ کرنے کی صورت میں طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے، یا کم از کم گری ہوئی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، اور اس طرح سے کسی کی دلی خوشی کے بغیر اس کا مال حاصل کرنا شرعاً جائز نہیں۔ دیکھا جائے تو یہ رسم عقلاً بھی درست نہیں، کیونکہ شادی بیاہ خوشی کے مواقع ہیں، اور ان خوشی کے مواقع میں صاحب تقریب اظہار مسرت کے طور پر دعوت کا اہتمام کرتا ہے۔ اب اس دعوت کا عوض وصول کرنا عقل سلیم کے نزدیک بھی باعث عار ہے۔ ان تفصیلات کی روشنی میں یہ واضح ہو گیا کہ شرعاً نیوتا کے لین دین کی رسم ان مفاسد کے ہوتے ہوئے ناجائز ہے، لہٰذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس طرح کی رسم بد سے اجتناب کریں، اور اس نیوتا کی مد میں کسی کے ذمے کوئی قرض باقی ہو تو اسے فوراً ادا کریں،
یا صاحب حق سے معاف کریں، اور کسی دوسرے کے ذمہ لینا باقی ہو تو چاہیں تو وہ وصول کر لیں یا اپنی خوش دلی سے معاف کر کے معاملہ پاک و صاف کریں۔ اسی طرح جامعہ خیر المدارس ملتان کا فتویٰ خیر الفتاوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 601 پر موجود ہے۔ لکھا ہے کہ نیوتا کی رسم نہایت قبیح، ناجائز اور بدعت ہے، چونکہ یہ رقم بطور ہمدردی کے نہیں دی جاتی بلکہ برادری کے دباؤ کی وجہ سے دی جاتی ہے، اور نہ دینے والے کو ملامت کی جاتی ہے بلکہ برادری سے بھی نکال دیا جاتا ہے۔ گویا یہ رقم جبراً وصول کی جاتی ہے، اور جبراً کسی سے رقم وصول کرنا حرام ہے۔